الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، ایک حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ یعنی اس کی طاقت اور اس کے مضبوط جسم کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ اپنی طاقت اور اپنے مضبوط جسم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرنے میں، دین کی اشاعت کرنے میں اگر خرچ کرتا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے اپنا خیال ظاہر کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں! میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بچوں کی کفالت کرنا، ان کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلنا، حضور فرما رہے ہیں یہ اللہ عز و جل ہی کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے یہ۔ اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی رزق کی تلاش میں نکلا ہے، یعنی اس نے شادی نہیں کی، اس کے اہل و عیال میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اور اپنے والدین کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ خود کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کمانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر البتہ یہ دکھاوا اور فخر کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد جو ہمیں اس حدیث سے نقاط ملتے ہیں، ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلے، سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے اگر یہ نکلا ہے تو اللہ کی راہ میں ہی ہے، اور اگر اپنے والدین کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو محتاجی سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اور حرام لقمہ کھانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے
ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی لگن میں، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی مگن اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے دین اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے کہ دنیا میں لگے رہتے ہو، کاروبار کرتے رہتے ہو، کاروبار کی باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی دین کی بات بھی کیا کرو۔ یہ دین کی ہی تو بات ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ کام کاج کیا کرو، ہمارا دین ہی تو بتا رہا ہے کہ گھر والوں کی کفالت کرنا، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنا، ان کے لیے رزق سے حلال کمانا، یہ اللہ کی راہ ہی میں ہے۔ گویا کے لیے رزق کے حلال کی جستجو میں نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، والدین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے لیے رزق تلاش کرنا، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمنون محترف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی پیشہ ور، یعنی جو پروفیشنل ہوتے ہیں، پیشہ ور یعنی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ الموجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یعنی اللہ تعالیٰ پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچا کر صرف اور صرف حلال لقمہ کھانا اور کھلانا، یاد رکھیے حلال لقمہ کھانا اور کھلانا یہ سب سے بڑی جو ہے فضیلت والا کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے افراد سے خوش ہوتا ہے، ایسے مومنین سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھلانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جو میں نے بات عرض کری ہے کہ کاروبار کرنا، کاروبار کی باتیں کرنا یہ دین کا ہی حصہ ہے، یاد رکھیے کہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ دین کے اصولوں کے مطابق رزق حلال تلاش کرے۔ جی ہاں، دین کے اصولوں کے مطابق، یعنی حلال اور حرام کی تمیز جان کر کاروبار کی باتیں کرے، کاروبار کرے حلال اور حرام کی تمیز جان کر۔ اگر کوئی کاروبار اس طرح کرتا ہے کہ جس میں حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، سود کی آمیزش اس میں شامل ہو جاتی ہے، سود اس میں مل جاتا ہے، تو پھر ایسا کاروبار کرنا، ایسا رزق کمانا جو ہے وہ جائز بھی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔